أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله ربنا ورب آبائنا الأولين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین و ندعو جمیعا للحجت اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں وَالدَّلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى حق سبحانہ فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. یہ وہ آیت ہے جو شب ہجرت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جان کی بازی لگا کر سینکڑوں تلواروں کی چھاؤں میں بستر رسول پر سو کر اپنی جان اللہ کے نبی پر قربان کرنے کے لیے موجود تھے، تشریف فرماتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی آسان واقعہ نہیں ہے. اتنی اہم خدمت ہے یہ علی ابن ابی طالب کی حفاظت رسول کے باب میں کہ اس پر اللہ کے سوا علی کو کوئی اجر دے ہی نہیں سکتا تھا. اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ میرے حبیب جو تمہارے نگہبان تھے، جو تمہارے پشت و پناہ تھے مکے میں، یعنی حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ، اب یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے. مکے میں رسول کا جتنا بھی قیام رہا وہ یا ابو طالب کا مرہون منت ہے یا سرکار رسالت کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مرہون منت. ابو طالب کا روب و داب تھا، ابو طالب کے قبیلے کی شجاعت کا روب تھا اور خدیجہ کے مال کا روب تھا. مکے کا کوئی تاجر ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنے کاروبار و تجارت کے لیے خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہا سے قرض نہ لیا. اور یہ دونوں ہستیاں یک کے بعد دیگرے ایک ہی سال میں دنیا سے رخصت ہو گئیں. جب یہ دونوں ہستیاں رخصت ہوئیں تو اس سال کو رسول نے
عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، اور رسول نے غم کی تاریخ میں یہ فارمولہ دیا کہ جو اسلام کی خدمت کرتا ہو یا جو نبی کی خدمت کرتا ہو، اس کا غم دن 2 دن یا 3 دن نہیں منایا جاتا، بلکہ اس کے غم کے لیے 1 سال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم شہادتوں کے بعد رسول کو حکم دیا کہ اب تم مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ہجرت اختیار کرو اور مدینے کی طرف جاؤ، راتوں رات چلے جاؤ۔ اس کے پیچھے طویل واقعات ہیں، میں ان سب کو صرف نظر کرتا ہوں کہ کس طرح سے سرکار رسالت کے قتل کی سازش دارالندوہ نامی گھر میں ہوئی، جہاں مکے کے تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم یتیم عبداللہ کو گھیر کر قتل کر دیں گے۔ اور کیونکہ بنی ہاشم کی تلواروں کا خوف تھا، بنی ہاشم کا قبیلہ اپنی شجاعت میں فرد فرید تھا، اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی قبیلے میں نہیں تھی، چنانچہ طے یہ پایا کہ مکے میں موجود قبائل کا ہر فرد اس قتل میں شریک ہو۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ سرکار رسالت نے سفر کی تیاری کی، ہجرت کی تیاری کی، مولا علی کو بلایا، یا علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ رسول نے ایک اور حکم دیا کہ یا علی میرے پاس مکے والوں کی امانات ہیں، یہ امانات تم اپنے پاس رکھو، اور یہ امانات اہل امانات کو پہنچانے کے بعد تم مجھ سے آ کر مدینے میں ملاقات کر لینا۔ مولا بستر پر تشریف فرما ہو گئے اور سونے لگے۔ ابھی علی مصروف استراحت ہیں، رسول کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، اور اس شان سے سوئے کہ اللہ کو علی کا سونا پسند آ گیا۔ یہ جو کچھ روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ روایات متفق علیہ ہیں، یعنی تمام علماء اسلام نے، چاہے وہ فرقہ شیعہ سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے وہ فرقہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، اکابرین اسلام نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ سب سے کہا کہ دیکھو سوئے فرش دیکھو، سب نے سوئے فرش دیکھا۔ اس کردار کی بلندی کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب ہم حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم نیچے نہیں دیکھتے، انسان زمین پہ نہیں دیکھتا، اوپر دیکھتا ہے۔ واقعہ زمین پر ہوتا ہے اور دیکھتا اوپر ہے۔ انسان حیرت سے اوپر دیکھتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ حیرت کرنے کے لیے فرش کی طرف دکھا رہا ہے۔ دیکھو، دیکھنے والوں نے دیکھا، یہ دیکھو مدینے کے گھر میں بستر پر کوئی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، جسے میں نے دنیا اور آخرت میں اپنے نبی آخر، اپنے محبوب، اپنے حبیب کا بھائی قرار دیا ہے، اور یہ تلواروں کی چھاؤں میں میرے نبی آخر کے بستر پر سو رہا ہے۔ جاؤ اے جبرائیل، جاؤ اے میکائیل، جا کر علی کے سرہانے اور پائنتی کھڑے ہو جاؤ اور علی کی حفاظت کا فریضہ انجام دو۔ اب آپ بتائیے علی کتنے قیمتی ہو گئے، اور اس کو کوئی دنیاوی نیوز ایجنسی بیان نہیں کر رہی ہے، اس کو جبرائیل و میکائیل بیان کر رہے ہیں کہ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو کہ اللہ آپ کی وجہ سے ملائکہ کے درمیان فخر و مباحت کر رہا ہے۔ ابو طالب کی نسبت ملائکہ کی زبان پر معمولی بات تو نہیں ہے۔
معمولی بات ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ فرشتے ہی معمولی نہیں ہیں، دونوں ملائکہ کے سردار ہیں، جبرائیل بھی ملائکہ کا سردار ہے اور میکائیل بھی ملائکہ کا سردار ہے، مگر ابو طالب کی نسبت سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ آیت علی بستر رسول پر سو رہے ہیں، آیت جبرائیل و میکائیل وہاں لے کر آئے جہاں رسول قیام فرمائے، رسول کو یہ آیت سنائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ رسول مسکرائے، مسکرانا ہی تھا، علی کی فضیلت سن کر آپ مسکرا دیتے ہیں، وہ تو علی کو مولا بنانے والے ہیں۔ علی کو مولا کس نے بنایا ہے؟ نبی نے بنایا، تو وہ کیوں نہ علی کی مدح سن کر کیوں نہ مسکراتے؟ مسکرائے۔ جبرائیل و میکائیل پیرے پر آ کر کھڑے ہو گئے، علی سو رہے ہیں، علی شب ہجرت بستر رسول پر سو رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، دو علی ہیں اور دونوں کا سونا مشہور ہے، ایک علی ابن ابی طالب جو شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، دوسرے علی ابن الحسین یعنی علی اکبر جو شب عاشور سوئے۔ معمولی بات نہیں ہے، نہ علی کا شب ہجرت سونا معمولی تھا اور نہ علی اکبر کا شب عاشور سونا معمولی تھا۔ اس لیے میں تمام تر مضمون کو حضرت نجم آفندی کے دو مصروں میں سمو دیتا ہوں۔ مرثیہ ہے، شب عاشور کا خلاصہ ہے، شب عاشور کے مصائب کی اس سے شاندار نقشہ کشی نہیں ہو سکتی، منظر کشی نہیں ہو سکتی۔ شمع لے کر روح اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں، شمع لے کر روح اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں، صبح محشر تک ٹھہرنا تھا شب عاشور کو۔ ارباب ازا، کربلا کی مائیں معمولی مائیں نہیں تھیں، یہ اللہ کی کنیزان خاص تھیں، یہ درجہ ولایت پر فائز تھیں یہ بیویاں، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ماں اپنے جگر گوشے کو مرنے کے لیے تیار کرے۔ ماں تو اپنے بچے کے چہرے پر تماچے کا نشان نہیں دیکھ سکتی، جائے کہ وہی اس بات کے لیے تیار ہو کہ کل میرا بیٹا کائنات کے امام پر اپنی جان قربان کر دے، اور بیٹا بھی معمولی نہیں، شبیہ رسول، وہ بیٹا جو اللہ نے حسین کو نبی کی محبت کے بالعوض عطا کیا تھا، وہ بیٹا۔ تمام رات علی اکبر سوئے، جس رات کو شہدائے کربلا حسین سے جانثاریوں کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، اس رات کے ایک حصے میں علی اکبر اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھ کر سو بھی رہے ہیں۔ یہ سونا آرام کی خاطر نہیں تھی، آرام کی خاطر نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ علی اکبر سونا چاہتے تھے، علی اکبر یہ جتانا چاہتے تھے کہ ہم علی کے پوتے ہیں۔ جب دنیا کو تلواروں کا خوف ستا رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم ایسے بے فکر ہوتے ہیں جیسے میرا دادا علی شب ہجرت سویا تھا۔ اصلاً یہ شب ہجرت کا معجزہ دکھانا تھا کہ ایک میرا دادا تلواروں کے سائے میں سویا، ایک میں سو رہا ہوں، چاروں طرف لاکھوں کے دشمن ہیں، اور حسین
اذان فجر کے وقت خیمے میں آئے، علی اکبر کو آواز دی، ارباب ازا آپ نے بڑا گریہ کیا، آوازیں بلند ہو گئیں، سر و سینہ پیٹنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجلس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، بڑا گریہ کیا آپ نے۔ ارباب ازا، لشکر حسین میں علیحدہ سے ایک ہستی موجود تھی جو اذان دینے والی تھی، جن کا کام ہی اذان دینا تھا، مگر حسین ابن علی نے صبح عاشور اس شہید سے نہیں کہا کہ آپ اذان دیجئے، بلکہ حسین علی اکبر کے خیمے میں آئے، ام لیلہ کے خیمے میں آئے، علی اکبر کا آواز دی، اے میرے لال علی اکبر، اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے، ذرا امت کو اپنے نانا کے لحن میں اذان تو سنا دو۔ حسین نے علی اکبر کو اذان دینے کے لیے کہا اسی لیے تھا کہ شکل بھی رسول کی ہو، آواز بھی رسول کی ہو، لہجہ بھی رسول کا ہو، امت بھی رسول کی ہو، اور پھر دیکھیں کہ کیا اثر ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ صبح عاشور علی اکبر نے اذان دی، ایسی مقبول اذان دی کہ علی اکبر نہ رہے مگر اذان باقی ہے۔ یہ اذانیں علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے، یہ علی اکبر کی اذان کا صدقہ ہے۔ اور اب جہاں جہاں کہیں عزاداران حسین رہتے ہیں، وہاں علی اکبر کی اذان کی یاد میں ایک مجلس برپا کی جاتی ہے، اذان علی اکبر، مجلس سے اذان علی اکبر۔ میں کہوں گا اے ام لیلہ، کتنی خوش نصیب ہو تم، کسی کی مجلس شہادت اس شان سے نہیں ہوتی ام لیلہ جس شان سے تمہارے لال علی اکبر کی مجلس اذان علی اکبر ہوتی ہے۔ اور جب علی اکبر نے اذان دینا شروع کی تو شہزادی زینب نے تمام بیویوں کو بلا لیا، ام لیلہ آؤ، ام رباب آؤ، ام فروہ آؤ، فضہ آؤ، اے سکینہ آؤ، فاطمہ کبریٰ آؤ، میری بہن کلثوم آؤ، میرا بھتیجا علی اکبر اذان دے رہا ہے، میں دعا کرتی ہوں تم سب مل کر آمین کہنا، اور میں کہوں گا یا شہزادی آپ کی دعا یقیناً قبول ہے، اس لیے کہ آج تک ہر مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے، ہر مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ شہزادی زینب کی دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ادھر کربلا میں زینب اور حسین کے خاندان والے بیویاں، مقدس بیویاں، مخدرات عصمت و طہارت علی اکبر کی اذان سن رہی ہیں۔ عجب نہیں کہ حسین نے کہا اے علی اکبر، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اذان کی آواز مدینے میں تمہاری بہن فاطمہ صغریٰ بھی سن لے؟ کیا تم نہیں چاہتی؟ اور علی اکبر کیسے انکار کر دیں کہ بابا میں نہیں چاہتا؟ یقیناً علی اکبر کی حمایت اس بات میں، رضایت اس بات میں شامل ہوگی۔ ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، ادھر اپنے حجرے میں سونے والی فاطمہ صغریٰ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ علماء کبار بیان کرتے ہیں، علماء اعلام بیان کرتے ہیں کہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور آواز دے کر کہتی ہے میرے کان میں میرے بھائی علی اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ بس ارباب ازا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ علی اکبر جو شبیہ رسول تھا، جب حسین سے میدان جنگ کی اجازت مانگنے آیا، حسین نے یہ اہتمام کسی اور شہید کے لیے نہیں کیا، رسول کا امامہ پہنایا، رسول کی عبا پہنائی، تلوار دی، رسول کی سواری پر سوار کرایا، دعائے نصرت پڑھی، اور حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ایک جملہ کہا کہ میرے لال علی اکبر، تمہارا باپ بوڑھا ہے، ذرا مڑ مڑ کر مجھے
अपना चेहरा दिखाते जाना। इधर अली अकबर रवाना हुए, उधर हुसैन ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह तू बेहतर जानता है कि जब मुझे तेरे रसूल की ज़ियारत का शौक़ होता था, मैं अपने इस जवान को देख लिया करता था। ये सूरत में, सीरत में, किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में मेरे नाना और तेरे रसूल की आखिरी शबी है। मैं इसे इस कौम जफा शियार की जानिब भेज रहा हूँ। ये कहते हुए हुसैन दोनों हाथ कमर पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब तक अली अकबर की सवारी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी, हुसैन आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जैसे ही अली अकबर ने अपनी सवारी को महमेज किया, इधर अली अकबर की सवारी ने दौड़ना शुरू किया, उधर हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। बूढ़े बाप से दौड़ा न गया, जमीन पर गिर गए हुसैन। अली अकबर ने मुड़कर देखा, मेरे बाबा जमीन पर गिर गए। सवारी को निहुड़ा कर आए, ए बाबा, आपने तो बड़े सब्र के साथ मुझे सवार कराया था, फिर इस बेताबी का क्या सवाल है? अरबाब अज़ा, ये जुमला हुसैन ने अली अकबर को सुनाने के लिए नहीं कहा था, ये दुनिया भर के साहिबान औलाद को सुनाने के लिए जुमला कहा था कि अली अकबर, काश तुम साहिब औलाद होते। ये हर साहिब औलाद से हुसैन ने इस्तिग़ासा किया है कि औलाद वालों, हुसैन के दर्द को महसूस करो, हुसैन के गम को महसूस करो। काश तुम साहिब औलाद होते तो तुमको मालूम होता कि ये तुम नहीं जा रहे हो, बल्कि हुसैन के जिस्म से जान निकली जा रही है। बस आखिरी जुमले असर से थोड़ी देर पहले की बात है। हर शहीद ने हुसैन को मदद के लिए बुलाया है। दो शहीद ऐसे हैं जिन्होंने हुसैन को मदद के लिए नहीं बुलाया। एक अबुल फजल अब्बास ने मदद के लिए नहीं बुलाया, कहा मेरे आका और मौला अब्बास का आखिरी सलाम लीजिए। एक अब्बास और दूसरा अली अकबर। जब सीने पे सीना लगी हसीन इब्न नमीर की सीने पे सीना लगी, अली अकबर जमीन पर आए। गिरते हुए अली अकबर ने पुकारा नहीं, बाबा मदद कीजिए। कहा बाबा, अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। और हुसैन उफ्ता खैजा अली अकबर की तलाश में चले, आवाज देते जा रहे हैं, ऐना अली, ऐना अली। 2 मरतबा हुसैन पुकारते हैं, ऐना अली, ऐना अली। बहुत बड़ा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आपके ज़ौक़ अज़ा की नजर कर रहा हूँ। बहुत बड़ा जुमला कि ये हुसैन 2 दफा अली को क्यों पुकारते हैं। एक दफा नजफ वाले अली को पुकारते हैं कि बाबा अली मदद के लिए आ जाइए, और दूसरी दफा अली अकबर को पुकारते हैं कि ऐ अली अकबर, जरा आवाज दो ताकि बूढ़ा बाप तुम तक पहुंच सके। साहिब रियाजुल कुस लिखते हैं, साहिब अखबार मातम लिखते हैं, अजीम मसाहिब लिखने वाले उलमा लिखते हैं कि हुसैन अली अकबर के लाशे पर ऐसे पहुंचे कि दोनों कोहनियां और दोनों घुटनों के बल हुसैन अली अकबर के लाशे पर पहुंचे। अली अकबर इस वक्त पांव रगड़ रहे, एड़ियां रगड़ रहे हैं अली अकबर, और एक हाथ अली अकबर का बार बार सीने पे जाता है। हुसैन ऐसे में अपने नौजवान फर्जंद के करीब पहुंचे। हुसैन ने देखा अली अकबर के लब हिल रहे। शिद्दत तशनगी से अली अकबर की आवाज हुसैन के कानों में नहीं आ रही है। एक दफा हुसैन ने अपने कानों को अली अकबर के लबों से मिला दिया। हुसैन सुनना चाहते मेरा लाल अली अकबर क्या कह रहा है। एक हाथ है जो बार बार सीने पे आ रहा है और वापस जा रहा है।
حسین نے کہا ہے میرے لال علی اکبر ذرا صبر کرو، تمہاری آواز تمہارا بابا حسین نہیں سن رہا ہے، میرے سوال کا جواب دے دو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوال سنیے گا۔ حسین نے سوال کیا، اے علی اکبر، اب میری اور تمہاری جدائی طے ہو گئی ہے، بلکہ ایک اور جملہ کہوں، اے علی اکبر، ام لیلہ کی گود اجڑ رہی ہے، اے علی اکبر، زینب کے ارمان پامال ہو رہے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس وقت میں اپنی بہن فاطمہ صغرا کو دیکھ لو؟ نہ جانے کیسے علی اکبر نے ہاں کہا یا اقرار کیا۔ حسین نے کہا، اے علی اکبر، ذرا میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ وہ علی اکبر ایک بلند آواز نکالتے ہیں، ہائے کہہ کر آواز بلند کرتے ہیں۔ کہا، اے علی اکبر کیا دیکھا؟ کہا، بابا، مدینے میں میرے حجرے کے سامنے ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، سفید بالوں والی، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے آواز دے رہی ہے، اے علی اکبر، اے اخی اکبر، اے میرے بھائی اکبر کہاں ہو؟ اے علی اکبر کہاں ہو؟ ہائے خاک ہائے خاک اثر میں، زینب ہے سفر میں۔